السلام علیکم کلاس مارک اسٹڈی آپ نے 3rd ایئر میں پڑھنی ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو اس کی یہ پک بھی دکھا رہی ہوں، آپ نے یہ والی بک لینی ہے جس کے رائٹر آپ کے پاس پروفیسر امتیاز احمد ہیں اور پروفیسر منظور احمد ہیں۔ لازمی ہوتا ہے یہ آپ کا سبجیکٹ۔ آج ہم اس کا سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 1۔ اس بک میں انہوں نے آپ کو پوئٹری بھی الگ سے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی کوشچن میں پوئٹری ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر لیں۔ علامہ اقبال کے انہوں نے 50 آپ کو شعر بھی دیے ہوئے ہیں، 50 آپ کے پاس اشعار بھی ہیں علامہ اقبال کے، اور ڈیفرنٹ ورڈز بھی ہیں جو آپ کوٹ کر سکتے ہو کہ جب آپ نے پاک اسٹڈی کا کوشچن لکھنا ہے تو جہاں پہ بھی کوئی علامہ اقبال سے ریلیٹ بات آتی ہے، کسی بھی لیڈر سے ریلیٹ بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ پوئٹری ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی یہ فہرست مضامین میں آپ کے پاس دیکھیں 7 چیپٹر ہیں۔ نمبر 1 ہے نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان کا تاریخی پہلو، یہ چیپٹر نمبر 2 ہے آپ کے پاس۔ براعظم کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد، یہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر 3 ہے۔ چیپٹر نمبر 4 میں آپ کے پاس قیام پاکستان کی ابتدائی مشکلات ہیں، پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کی کوششیں، یہ چیپٹر نمبر 5 ہے۔ عرض پاکستان 6 ہے، پاکستان اور عالم اسلام، یہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر 7 ہے، اور آلموسٹ اس میں وہی چیپٹرز ہیں جو آپ پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں۔ چلیں ہم 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے آپ کے پاس نظریہ پاکستان۔ اس چیپٹر میں آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ کے پاس نظریہ پاکستان ہے کیا، دو قومی نظریہ کیا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کیا نظریات تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کیا نظریات تھے، اور پاکستان کو ہمیں کیوں حاصل کرنا پڑا۔ نظریہ پاکستان کا جو ہے وہ پہلا جو انہوں نے بتایا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان، ہر انسان کسی مخصوص نظریے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کہ اس کے کوئی نہ کوئی اس کے جو ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، جس میں اس کے رسم و رواج بھی آ جاتے ہیں، اس کا کلچر بھی آ جاتا ہے، اس کا رہن سہن بھی آ جاتا ہے، اس کا مذہب بھی آ جاتا ہے۔ تو نظریہ پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی، کہ ہندوستان جو تھا 1947 جب 1947 میں پاکستان بنا، اس سے پہلے کے حالات و واقعات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو پہلی جنگ عظیم میں جو مسلمانوں کو ناکامی کے بعد آپ کے پاس جو مسلمان جو تھے ہندوستان میں رہ رہے تھے، ان کا وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو جو وہاں پہ ہمارے لیڈرز تھے جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے سر سید احمد خان ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ لیڈرز ہیں آپ کے پاس جنہوں نے بتایا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ صحیح ہے، یہ جیسے انہوں نے یہاں پہ بتایا دو قوموں کے نظریے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں، وہ آپس میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں اکٹھی رہ سکتی؟ اس لیے نہیں رہ سکتی کیونکہ ان کا مذہب، ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج سارے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور وہ اپنا ایک جداگانہ تشخص رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہندوستان کو 2 حصوں میں بٹنا چاہیے، جو بعد میں 1947 کے بعد آپ کے پاس پاکستان کی شکل میں آیا اور وہ انڈیا کی فارم میں آپ کے پاس ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر جب ہم کہتے ہیں کہ جو 2 قومی نظریے کی بنیاد ہماری سب سے جو بڑا بیسک ہمارا ریزن تھا کہ ہم پاکستان کیوں بننا چاہیے، وہ اس لیے بننا چاہیے کیونکہ ہم اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہمارے مذہب کے کچھ عقائد ہیں، ہمارے مذہب کے اصول ہیں جو ہم ہندوستان میں رہ کے آزادانہ طریقے سے نہیں کر سکتے تھے، جیسے کہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں، آپ کے پاس توحید ہے، قرآن مجید ہے، رسالت ہے۔ تو جب ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ڈیفرنٹ مذہب تھے، مختلف ریلیجن تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، ہر ایک کے گھر میں ڈیفرنٹ انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، وہ درختوں کو پوجا کر رہے ہیں، وہ گائے بیل بکریوں کی پوجا کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ اینیملز کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی خدا کی پوجا ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو تھا کہ ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنی مذہب کے مطابق پرفارم کر سکیں۔ تو آپ کے پاس اسلام کے بنیادی اصول کون سے ہیں؟ توحید ہے۔ توحید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔
پھر آپ کے پاس قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے لیے یا انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب بھیج دی جسے آپ قرآن پاک کہتے ہیں. اور قرآن پاک جو ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک تمام لوگوں کے لیے جو ہے یہ مکمل ہدایت ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. رسالت میں آپ بات کرتے ہو، رسالت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ماننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا. اور ان کے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ کون سی چیزیں ہم پہ فرض ہیں، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کون سی ہمارے لیے حلال ہیں، کون سی ہمارے لیے حرام ہیں. جیسے انہوں نے یہاں بتایا ہوا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا گیا، اور یہ آپ کو قرآن مجید کی آیات میں بھی ملتا ہے. پھر ہے آپ کے پاس ہندو مت کے چند بنیادی اصول. ہندو مت کے چند بنیادی اصول یہ ہیں کہ ہندو مت چند رسومات کا مجموعہ رہ گیا تھا. ان رسومات نے معاشرے کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا کہ ان کا کیا تھا، ان کے پوجا کے الگ طریقے تھے. انہوں نے پوجا کے لیے جو رکھے ہوئے تھے جیسے ان کے مندر تھے، اور ان مندروں میں جو سربراہ ہوتے تھے انہیں پنڈت بولتے تھے، جو ان کی جو ہے زندگیوں سے ریلیٹ جو بھی اہم فیصلے ہوتے تھے وہ وہی بتاتے تھے. تو ان میں شرک کی بہت زیادہ جو تھا، ان میں بہت زیادہ ایڈ تھا. شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں. شرک میں جو ہندو مت کے بنیادی اصولوں میں آپ کے پاس شرک ہے، وید ہے، ذات پات کا نظام ہے. شرک یہ تھا کہ ہندوؤں کے پاس بہت زیادہ دیوی دیوتا تھے. دیوی دیوتا مطلب جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور ان میں وہ پتھر بھی ایڈ کر لیتے تھے. وہ خود سے ہی مٹی سے مورتی بناتے، مٹی سے ایک شکل تراشتے، پھر اس کو خدا کا نام دیتے اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. جیسے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، سانپ کی بھی پوجا کرتے تھے. پھر وہ چار رتن دودھ، مکھن، گوبر اور پیشاب کو مقدس سمجھتے تھے، اور جو ہے شرک کرتے تھے اس طرح سے. وید جو ہے یہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام ہے. صحیح ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ان کا بہت سا حصہ جو ہے، لیکن جیسے جیسے وہ قبل از مسیح سے یہ بنی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ہندوؤں نے اس میں بھی چینجنگز کرتے آئے ہیں. ذات پات کا نظام ہندوؤں میں 4 ذاتوں کا اس وقت بڑا ٹرینڈ تھا کہ ہندوؤں میں ذات پات جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایز اے مسلم سارے مسلمان ہیں، اور قرآن پاک میں ذات پات کو جو ہے وہ اس کی نفی کی گئی ہے کہ ذات پات صرف آپ کی شناخت ہے اور اس کا بیسک پرپس کوئی نہیں ہے. لیکن ہندوؤں میں اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کرتے تھے. انہوں نے 4 طبقے بنائے ہوئے تھے: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر. برہمن جو تھے ان کے وہ علم کا جو بھی کام تھا وہ ان کے ذمہ تھا، اور ان کو وہ بہت اعلیٰ سمجھتے تھے. پھر کھشتری جو تھے وہ دیوتا کے بازوں کی مانند تھے، اور ان کا کام جو ہے موسٹلی یہ وہاں پہ راجپوت قوم سے بلونگ کرتے تھے، اور یہ انتظامیہ کا بوجھ اٹھاتے تھے، ایڈمنسٹریشن ان کے پاس تھی. ویش جو تھے یہ کھیتی باڑی اور تجارت کرتے تھے، اور جو شودر تھے یہ سب سے جو ہے وہ کمتر قوم کو سمجھا جاتا تھا کہ ان سے لوگ جو ہیں باقی ہندو جو ہیں وہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. مطلب اس میں وہ کیا سمجھتے تھے کہ اگر ان سے ہم نے بات بھی کی تو ہم کیا ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے. تو ان سے وہ جسٹ اپنے گھروں کی صفائی یا جو ہے سیوریج وغیرہ اس طرح کے کام لینے کے لیے وہ ان سے مدد لیتے تھے. اس طرح سے مطلب کہ ہندوؤں کا معاشرہ تھا، اس میں انسانوں کو بھی انہوں نے اپنی ہی بنیادوں پہ اعلیٰ، ادنیٰ اور کمتر بنا رکھا ہوا تھا، جیسا کہ جبکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور ہمیں نہیں ملتا. تو اس لیے بھی ہمیں جو ہے وہ علیحدہ ملک بنانے کی کوشش کی آپ لیڈروں نے، اور اس لیے بھی ہمیں جو ہے علیحدہ مملکت کی ضرورت پیش آئی. نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہی ہمارا جو بیسک مسئلہ ہی یہی تھا کہ ہم ایسے معاشرے میں نہیں رہ سکتے تھے کہ جہاں پہ اتنے زیادہ دیوی دیوتا ہوں اور لوگ ذات پاتوں میں بٹے ہوئے ہوں، ان کے رسم و رواج جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لڑائی جھگڑے کا باعث بنے. تو اس لیے جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی، اور ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے ایک ایسا ملک ہونا ضروری ہے جہاں پہ ہم اپنے اسلامک کلچر کو پروموٹ کر سکیں، ہماری مذہب جو ہے وہ ہم آزادانہ طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہو سکیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں.
پھر وہ یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے زمانہ عروج میں جلال الدین اکبر بادشاہ نے دین الہی ایجاد کر کے ہندوستان میں متحدہ قومیت کی بنیاد رکھی تھی، کہ آپ کے پاس جو جلال الدین اکبر بادشاہ تھا اس نے وہاں پہ دین الہی کی بنیاد رکھی تھی۔ دین الہی مطلب کہ اس نے ایک نیا ہی دین بنا لیا تھا جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو اس نے آپس میں ضم کیا ہوا تھا کہ ایک مانتے تھے سب کو۔ لیکن اب جلال الدین اکبر کے اس میں اس نے ہندوؤں کی رسموں کو بھی ایڈ کیا ہوا تھا اور مسلمانوں کے بھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو بھی بھیجتا ہے، جن میں آپ کے پاس سید احمد سرہندی ہے، حضرت مجدد علی افسانی ہے، سر سید احمد خان ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو ختم کر کے ایک علیحدہ وطن کا ہمیں تصور دیا۔ یہ تھا آپ کے پاس نظریہ پاکستان اور ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔